बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, आप दावतुल मुस्लिमीन चैनल देख रहे हैं। जो मौजू चल रहा है वो है इज़्ज़वाजी ज़िंदगी और ये उसकी चौथी क़िस्त है। तीसरी क़िस्त में हमने निकाह के इब्तिदाई मराहिल पर बात की थी कि लड़के लड़की को देखना और उसमें नाजायज़ जो रस्में होती हैं उस पर हमने बात की थी और उन नाजायज़ रस्मों के क्या नुक़सानात हैं और जो शरीयत इस्लामिया ने जो क़वानीन मुक़र्रर किए हैं, जो उसूल और ज़ाब्ते मुक़र्रर किए हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं, इस पर भी हमने बात की थी। आज हम इस क़िस्त में निकाह पर बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, सुबहानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, कि पाक है वो ज़ात जिसने तमाम चीज़ों के जोड़े पैदा किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों में मर्द और औरत का जोड़ा पैदा किया और मर्द और औरत आपस में निकाह करके एक दूसरे के लिए हलाल और जायज़ हो जाते हैं। निकाह में, इस्लाम में निकाह उस अक़्द को कहते हैं कि जिसके ज़रिए मर्द के लिए औरत के साथ सोहबत और जिमा, इसी तरह से औरत के लिए मर्द के साथ सोहबत और जिमा जायज़ हो जाए। इसमें कई ऐसी रस्में हैं जो अदा की जाती हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें बहुत सारी रसूमात ऐसी शामिल हो जाती हैं जो इलाक़ाई हैं। इलाक़ाई रस्मों से मज़हब इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर देखना होता है कि वो रस्म आया जायज़ है या नाजायज़ है। बेशुमार रस्में हैं जो इलाक़ाई होती हैं और ऐसी भी बहुत सारी रस्में निकाह में शामिल हो गई हैं जो सरासर नाजायज़ हैं। आज इंशाअल्लाह ताला इन पर हम बात करेंगे। बरादरान इस्लाम, निकाह की जो इब्तिदा होती है वो आम तौर पर जो हम देखते हैं अपने मुआशरे में, या जिस मुआशरे का मैं रहने वाला हूँ उस मुआशरे में उपटन लगाया जाता है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि आया उपटन जायज़ है या नाजायज़ है। तो उपटन मर्द और औरत दोनों के लिए जायज़ है उस वक्त जब उपटन में कोई गैर शरई चीज़ ना मिली हो। उपटन मर्द भी लगा सकता है और औरत भी लगा सकती है। तो ये एक रस्म होती है जो मांझे के नाम से जिसको पुकारा जाता है। फिर इसी तरह से एक रस्म और होती है जो मेहंदी की रस्म होती है। हम अपने मुआशरे में देखते हैं कि मेहंदी लड़कों के भी लगा दी जाती है। ये सरासर गलत है। मेहंदी की रस्म जायज़ है औरतों के लिए, लड़कों के लिए वो जायज़ नहीं है। मेहंदी किसी भी तरह से लड़कों के लिए जो हाथ में और पैरों में जो लड़के मेहंदी लगाते हैं ये सरासर गलत है, ये नाजायज़ है। इससे हम लोगों को बचना चाहिए। फिर इसी तरह से एक बुरी रस्म हमारे मुआशरे में आ चुकी है, जहेज़ की डिमांड। लड़के वाला लड़की वालों से जहेज़ की मांग करता है और आज की जो तहकीक है वो ये बताती है कि बेशुमार बच्चियां जो है वो जहेज़ की वजह से या तो अपने घरों में बैठी हुई हैं या जहेज़ उनके घर वाले जो डिमांड होती है वो नहीं दे पाते, तो उनके रिश्ते भी जो है नहीं होते हैं और रिश्ता होने के बाद भी लड़के वाले जो है उस लड़की का रिश्ता सिर्फ जहेज़ पूरा ना कर पाने की वजह से छोड़ देते हैं। और इसी तरह से निकाह के बाद भी बच्चियों पे, लड़कियों पे लड़के वाले जुल्म करते हैं कि तो अपने घर से जहेज़ इस कदर क्यों नहीं लाई। बरादरान इस्लाम, यकीनन बच्ची की ज़िंदगी शुरू होती है, एक नया घर बसता है। ये ज़रूर है कि घर वाले उसको कुछ सामान देते हैं एक नए घर के लिए, लेकिन आप जहेज़ की डिमांड करें ये सरासर
شریعت اسلامیہ میں ناجائز ہے، غلط ہے، اور اس جہیز کی وجہ سے آپ عورت کو، اپنی بیوی کو ستائیں، یہ اس اور بھی زیادہ غلط ہے۔ یہ ڈیمانڈ ہمارے مذہب اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہے، سراسر منع ہے۔ یہ دوسرے لوگوں کو دیکھ کر دیکھا دیکھی ہم نے اس کو شروع کر دیا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس رسم کو بہت سختی کے ساتھ اور جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی اس رسم کو ہم اپنے معاشرے سے ختم کریں، کیونکہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو بچی پیدا ہونے کے وقت سے وہ لوگ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں پیسے، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو بینکوں سے لون لیتے ہیں، دوسرے لوگوں سے جو سود کھاتے ہیں ان سے سود پر پیسہ، بیاج پر پیسہ لیتے ہیں کہ انہیں اپنی بچی کی شادی کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب اگر خدا نخواستہ کوئی شادی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر اس بچی کی دوسری شادی بھی نہیں ہو پاتی، یا اس انسان کی، اس مرد کی دوسری شادی بھی نہیں ہو پاتی، کیونکہ ہم نے شادیوں کو، نکاح کو بہت مشکل کر دیا ہے، بہت مہنگا کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ نکاح کو سستا کرو، نکاح کو آسان کرو، اتنا ہی ہم نے نکاح کو مہنگا کر دیا ہے۔ برادران اسلام، اپنی یہ نحوست ہے، اس نحوست کو ہم جتنی جلدی ہو سکے اپنے معاشرے سے ختم کریں۔ اس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے، اور یہ اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہے، سراسر یہ غلط ہے۔ پھر اسی طرح سے ناچ گانے کی رسمیں نکاح میں شامل ہوتی ہیں، لوگ ناچتے ہیں، گاتے ہیں۔ آج کے وقت میں بینڈ باجے، ڈی جے، یہ تمام چیزیں واہیات اور خرافات کی چیزیں جو ہے استعمال کی جاتی ہیں، اور اچھا خاصا پیسہ اس میں خرچ ہوتا ہے۔ بڑے کمال کی بات ہے، میں اپنے معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جو بچوں کی شادیاں بڑے دھوم دھڑاکے سے کرتے ہیں، لیکن بچے کو نہ تعلیم دلواتے ہیں اور نہ بچے کو کاروبار سے لگاتے ہیں۔ یہ ہمارا ماحول ہو گیا ہے، آج یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ آپ 2 منٹ کے لیے ٹھہریں اور سوچیں کہ آخر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ بچے کو ہم نے تعلیم نہیں دلوائی کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا، اچھی تعلیم سے ہم نے بچے کو محروم رکھا، لیکن جب نکاح کی باری آتی ہے تو ہم قرض بھی لیتے ہیں۔ بینڈ بھی ہونا چاہیے، ڈی جے بھی ہونا چاہیے، کچھ لوگ تو ناچنے گانے والوں کو بھی بلا لیتے ہیں، ناچنے گانے والے بھی ہونا چاہیے۔ آخر یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک سنت کام کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، اور اس میں اس قدر حرام چیزیں ہم نے ملوث کر لی ہیں۔ اس سنت کام سے ان حرام چیزوں کو الگ کیجئے۔ اپنے بچے کے نام پر جو آپ پیسہ جمع کر رہے ہیں وہ بچے کی تعلیم پر خرچ کیجئے، وہ بچے کو کاروبار سے لگانے کے لیے خرچ کیجئے۔ کتنے گھر اس لیے تباہ و برباد ہو رہے ہیں کہ بیویاں کہتی ہیں کہ شوہر خرچہ نہیں دیتا، وہ گھر نہیں چلا پاتا۔ ہمارا یہ معاشرہ، ہمارا یہ ماحول ہو گیا ہے، بڑے سوچنے کا مقام ہے۔ برادران اسلام، کچھ غور کریں، کچھ سوچیں۔ اسی طرح سے پھر ناچ گانے کے علاوہ تو یہ ناچ گانا سراسر ناجائز ہے، غلط ہے۔ ہاں، شریعت اسلامیہ نے اتنی اجازت دی ہے۔ شریعت اسلامیہ ہر ایک کی فیلنگز کو، اس کے جذبات کو سمجھتی ہے۔ وہ ہنسی مذاق خوشی کا ماحول ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اجازت دی کہ بچیاں دف کے ساتھ ایسے گیت گا سکتی ہیں جس میں لہو لعب نہ ہو۔ آپ اپنے گھر میں یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے اڑوس پڑوس والوں کو سونے نہ دیں، وہ رات بھر جاگ رہے ہیں، شادی آپ کے یہاں ہے، پریشان وہ لوگ ہو رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ایسے رشتے میں کیا برکتیں حاصل ہوں گی جب پڑوسی
آپ کے ہاں نکاح ہو رہا ہے، آپ کے ہاں شادی ہے، اور پڑوسی کو آپ نے پوری رات جگایا اور وہ بددعا دے رہا ہے اور خود یہ حرام کام ہے، تو کیا برکتیں حاصل ہوں گی؟ اس سے برکتیں حاصل کرنے کا مقصد بنائیے کہ اللہ رب العزت اس سے ہماری آنکھوں کو نیچا کرے، پست کرے اپنے حبیب کے صدقے میں، اور ہماری شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے دین کو، نصف دین کو بچا لیا، اب اسے نصف یعنی آدھے دین کی فکر کرنا چاہیے۔ اس حدیث پاک کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں کہ آدھے دین سے مراد نفس ہے، یعنی نکاح کے بعد اس نے اپنے نفس کو محفوظ کر لیا، نفس کی شرارتوں سے وہ بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے۔ اب وہ آدھے دین کی فکر کرے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ حلال رزق، کمائی، پیٹ کی فکر کرے، حلال رزق کی فکر کرے، تو انشاءاللہ اس کا پورا دین محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ایک رسم اور دیکھی جاتی ہے کہ لڑکوں کو سونا پہنا دیا جاتا ہے۔ لڑکوں کے لیے سونا بھی کسی صورت میں جائز نہیں ہے، اور یہ بھی لڑکوں کے لیے حرام ہے۔ لڑکیاں پہن سکتی ہیں، لڑکیاں سج سنور سکتی ہیں، یہ ان کے لیے سنگھار ہے، مردوں کے لیے سنگھار نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے شادی اور نکاح کے موقع پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ محرم اور غیر محرم کا کوئی تمیز نہیں رہ جاتا، یعنی کون محرم ہے، کس کے ساتھ بچیوں کو بیٹھنا چاہیے، لڑکیوں کو بیٹھنا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھتی اٹھتی ہیں۔ اس کا بھی ہم کو چاہیے کہ ہم لوگ خیال رکھیں، ہم اپنے گھر میں ہنسی مذاق، جو محرم لوگ ہیں ان کے ساتھ میں ہم ہنسی مذاق کریں، بچیاں گیت گا لیں، دف بجا لیں، یہ تمام چیزیں شریعت میں جائز ہیں۔ یعنی اسلام اپنے نکاح کو سستا کریں، آسان کریں اور عمر پر کریں۔ بچوں کی عمر زیادہ ہو جائے ایسا ہرگز نہ کریں۔ آپ کے جو سوالات ہوں وہ کمنٹس باکس میں ہم سے پوچھیں۔ ہمارے ویڈیو کو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔